الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره أجمعين. اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه واجعل الجنة الفردوس مثواه. اللهم تقبل شهادته ودماءه وسعيه. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك. مسلم لیگ کے بڑا علاقۃ الوقت جناب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی سربراہی میں شہید عثمان خان کاکر کی تعزیت کے اظہار کے لیے یہاں تشریف لائے. میں گزارش کروں گا جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے کہ وہ شہید عثمان خان کاکر کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کرے. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. جناب محترم محمود خان صاحب، معزز حاضرین کرام، السلام علیکم. آج ایک بڑے دردناک واقعے کے بعد ہمیں یہاں آنا پڑا ہے. ہماری خواہش تو تھی کہ عثمان خان کے زندگی میں آئیں، کیونکہ جب سے وہ سینٹ میں آئی ہیں اس سے ملاقات رہی ہے. یہ تقریباً 7 سال، ساڑھے چھ سال کا عرصہ تھا، اور عثمان کاکر صاحب نے ہر آدمی کو سینٹ کے اندر، سینٹ سے باہر متاثر کیا ہے اپنی شخصیت سے، اپنی بات چیت سے اور اپنی حق گوئی سے. میں نے ان کو سینٹ میں بطور اپوزیشن بھی دیکھا ہے، جب ہم حکومت میں تھے بطور ساتھی بھی دیکھا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے حق کی بات کی، بلوچستان کے حق کی بات کی، اپنی سیاسی آئیڈیالوجی کی بات کی، اور پورے زور سے کی. کبھی دب کر نہیں کی، کوئی بات پیچھے روکی نہیں. اور یہی ایک طریقہ ہوتا ہے ایک سچے اور صاف گو انسان کا. اور کوئی کسی بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے، کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، عثمان کاکر صاحب کی خاصیت تھی کہ ہمیشہ بات کرتے تھے اور پوری کرتے تھے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری سیاست میں ایسے لوگ کم ہیں. عثمان کاکر جیسے انسان کو، آپ سب حضرات کو، محمود خان صاحب کو، ان کی فیملی کو فخر ہونا چاہیے. ہمیں فخر ہے. آپ یقین کریں
PDM کے اندر جب بھی بات ہوئی ہے تو جب 10 جماعتیں بیٹھی ہوتی ہیں تو بہت سی باتیں مصلحتاً نہیں کی جاتی، لیکن عثمان کاکڑ صاحب نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی۔ یہ بھی ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے مختلف لیبل بھی عثمان کاکڑ صاحب پر، PK میپ پر، دیگر جماعتوں پر لگائے اور وقت ثابت کیا کہ حق کی بات کرنے والے ہی اصل محب وطن ہوتے ہیں۔ تو آج حب الوطنی کے میڈل کوئی نہیں باندھ سکتا، جو بھی ملک کی بات کرے گا، اپنے حقوق کی بات کرے گا، وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بات کرتا ہے۔ اس لیے عثمان کاکڑ صاحب کی کمی آپ سب کو بھی محسوس ہوگی، اور میں حقیقت سے کہتا ہوں کہ ہمیں بھی محسوس ہوگی۔ میری ان سے ایک ذاتی دوستی بھی تھی، اور اسلام آباد میں جب بھی ملاقات ہوتی تھی بڑی بے تکلفی کے ماحول میں ہوتی تھی، تو یقیناً ان کی یاد ہمارے ساتھ رہے گی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حضرات عثمان کاکڑ جیسے نمائندے، عثمان کاکڑ جیسے لیڈر جو ہیں اس علاقے سے آگے بھیجیں، تاکہ بلوچستان کے حقوق کی بات ہو سکے، بلوچستان کی بات ہو سکے اور پاکستان کی بات ہو سکے، کیونکہ ہم سب کا رہنا، ہم سب کی اخوت یہ ایک سیاسی ماحول میں ہے۔ نبول خان صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور ان سے میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ ان سے اختلاف بھی رہتا ہے، اتفاق بھی رہتا ہے، لیکن جو شفقت انہوں نے دی ہے، ہمیں بھی دی ہے، عثمان کاکڑ صاحب کو بھی دی ہے، یہ ہمارے لیے ایک زندگی کا اثاثہ ہے۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ عثمان کاکڑ صاحب کے خاندان سے خصوصی طور پہ تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی برحق ہے، یہ موت کا منظر ہر شخص نے دیکھنا ہے، لیکن جو عزت عثمان کاکڑ کو موت کے بعد ملی ہے وہ شاید بہت سن کو جو بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں، بڑے بڑے سیاسی لیڈر رہے ہیں، ان کو وہ عزت نہ ہو سکتی۔ تو انسان کی کامیابی اس کی موت کے بعد نظر آتی ہے۔ تو ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ عثمان کاکڑ ایک کامیاب شخص بھی تھا، ایک کامیاب انسان بھی تھا، ایک کامیاب سیاسی لیڈر بھی تھا، اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ میں سینیٹر مصدق ملک صاحب جو ان کے ساتھ رہے ہیں پچھلے 3 سال سے، اور اس سے پہلے بھی ان سے واقفیت رہی ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے بھائی کے لیے چند کلمات آپ کے سامنے رکھیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ میرے لیے تو عثمان کاکڑ میرا بھائی تھا، بھائی، اور میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ تو موت کی امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ تو موت تو برحق ہے اور ہر ایک کو آنی ہے، لیکن اصل امتحان تو یہ ہے کہ جو زندگی آپ کو امانت کے طور پہ دی گئی ہے وہ زندگی آپ نے کیسے گزاری ہے۔ اور جیسی زندگی عثمان کاکڑ نے گزاری ہے، اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی طرح کی زندگی گزار سکیں، اسی طرح حق سچ کی بات کر سکیں جس طرح انہوں نے حق سچ کی بات کی اور آج تک کرتے رہے، جس کا اظہار ابھی عباسی صاحب نے بھی کیا۔ میں تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ جب میں نیا آیا تو ابھی مجھے اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی سیاست کی، تو میں پہلی دفعہ جب ملا عثمان خان کاکڑ صاحب کو تو میں نے کہا یار یہ بندہ کیا بات کرتا ہے۔ اور آج سے پہلے میری جب ان سے دوستی ہو گئی تو پھر میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ بندہ کیا بات کرتا ہے۔ تو وہ جو سفر تھا یہ کیا بات کرتا ہے، اسے یہ کیا بات کرتا ہے، وہ سفر جو ہے وہ ان کی زندگی کا انعام ہے۔ اور ہر شخص اس وقت جو لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، وہ سب یہی بات کر رہے ہیں کہ کیا بات کرتا ہے، کیا بات کرتا تھا، کیا شاندار زندگی گزاری، کیا بہادر آدمی کی زندگی گزاری، اور کس بہادری سے حق کی بات ہر جگہ پہ کی ہے۔ اور یہ آسان نہیں ہے، اب لوگوں کی تو زبان کانپنی شروع ہو جاتی ہے اس کے قریب بات کرنے کی، جو وہ اس دلیری سے بات کر جاتے تھے کہ انسان رشک کرتا تھا کہ اتنی جرأت، اتنی ہمت، اتنی بہادری، اللہ سب کو عنایت فرمائے۔
تو جو انہوں نے پاکستان کے اندر حق کی آواز، سچ کی آواز بلند کرنے کے لیے جو مقام کمایا ہے، اللہ کرے کہ ہم سب کو ترغیب دے کہ ہم اس کا عشر شیر جو ہے ہم بھی کہہ سکیں، ہم بھی اسی طرح کی زندگی گزار سکیں، ہم بھی ان لوگوں کے لیے جن کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں ان کے حق کے لیے اسی طرح آواز بلند کریں جس طرح عثمان خان کاکڑ صاحب کرتے تھے۔ جو دکھ انہوں نے ان کے خاندان کے لیے، یہ تو ہمارا بھتیجا ہے، ہماری جان بھی حاضر ہے، جو دکھ، جو خلا، جس طرح کی انہوں نے زندگی گزاری ہے، یہ خلا پر نہیں ہوتے۔ تو ہمارے دل میں جتنا بڑا عثمان خان کاکڑ آدمی تھا اتنا ہی خلا، اتنی بڑی جگہ جو ہے وہ دل میں رہ گئی ہے، اور وہ جگہ صرف ہم دعاؤں سے ہی پر کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو آسرا دینے سے، صرف اللہ کا نام لینے سے اور اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ ان کو جنت فردوس میں ایک اعلیٰ مقام دے، بس اسی سے یہ خلا پر کر سکتے ہیں۔ کوئی الفاظ، ہمارا آنا جانا، کوئی چیز وہ خلا پر نہیں کر سکتی۔ بہت بڑا آدمی تھا جی، بہت بڑا آدمی تھا، ہم سب کے لیے باعث عزت تھا، بڑی باعزت زندگی گزاری، اور اللہ کرے کہ ہمیں بھی اسی طرح کی زندگی نصیب ہو۔ اور میری آپ لوگوں سے یہ التماس بھی ہوگی، اور ہمارے بزرگ ہیں، رہنما ہیں محمود خان صاحب سے بھی، کہ اسی طرح کے لیڈر، بس اب یہ اس طرح کی بات کرنے والے وہ کہاں لوگ رہ گئے ہیں؟ اب تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ڈیل ہو تو میں ڈیل کروں اور میں بس نکلوں یہاں سے۔ تو اللہ کرے وہ ڈیل نہ کرنے والے لوگ جو ہیں، وہ بلوچ جو ہیں، اپنی پرانی پٹھان بلوچ یہاں کے سب رہنے والے، ہم نے تو سیکھا ہے آپ لوگوں سے، ہماری دعا ہے کہ آپ اس طرح کے اور رہنما جو ہیں بھیجتے رہیں۔ عثمان خان کاکڑ کی طرح کا تو رہنما آپ نہیں بھیج سکیں گے، لیکن اس طرح کے رہنما آپ بھیجتے رہیں تاکہ ہم بھی ان سے انسپائر ہوتے رہیں اور ہم بھی حق سچ کی آواز اٹھاتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اب میں بس دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے۔ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، اگر آپ شہید عثمان خان کاکڑ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود خان اصغری صاحب اور جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، میرے پاس الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن میرا بھائی تھا اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ جب میں یہاں آئی ہوں تو وہ ہم میں نہیں ہیں۔ وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے، پکڑ پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ آپ آئیں، وہاں تشریف لائیں، کب آؤ گی کب آؤ گی، اور آج اس موقع پہ میں آئی ہوں کہ وہ یہاں ہم میں موجود نہیں ہیں۔ یہاں جس نے ابھی بات کی شاید حقان عباسی صاحب نے، مصدق ملک صاحب نے، میں تو صرف یہ کہوں گی کہ میں نے ان کو حق اور سچ کی بات کے علاوہ بات کرتے سنا ہی نہیں کبھی۔ وہ بہت بہادر شخص تھے اور بہت اچھے انسان تھے۔ وہ ضرور کوئی سخت بات کرتے تھے، لیکن وہ اتنے نرم دل انسان تھے، ہمیشہ آپ لوگوں کی بات کرتے تھے، اور جو یہاں کے مسائل ہیں، جو یہاں کی پرابلمز ہیں، جو آپ کے حقوق کے مسائل ہیں، میں نے ہمیشہ ان کی بات سے سیکھا اور ان کی بات سے آگے بڑھایا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، ان کی لوائی کی ان کو صبر دے، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اور آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ ان کے جتنے اقوال ہیں، وہ جو باتیں کرتے تھے، ان کو آپ اپنے آپس میں زندہ رکھیں اور اسی طرح ان کی بات کو آگے لے کر بڑھائیں جیسے وہ بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور ایک دفعہ دعا کر لیں جانے سے پہلے تو۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره أجمعين. اللهم يا حفيظ فاحفظني واحفظهم بحفظك القديم. اللهم يا مسهل الأمور سهل علينا وعليهم كل صعب بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
ليرة ورك ليرة ورك لاره ورکو لږ رات سایډ ته ستاسو ور ودرو ټلیفون ورکو